بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں، میں دارالعلوم دیوبند ہوں۔ ہاں، میں وہی دارالعلوم دیوبند ہوں جس کا نام اور شہرہ چہاردانگ عالم میں ہے۔ آج سے 156 سال پہلے 1857 کی جنگ کے بعد جب ہندوستانی مسلمانوں پر شکست کی وجہ سے ایک پژمردگی چھا گئی تھی تو ایک عظیم مجاہد آزادی مولوی محمد قاسم نانوتوی نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر میری بنیاد 30 مئی 1866 عیسوی کو دیوبند میں رکھی۔ ہندوستان کی اور خاص طور پر مسلمانوں کی 150 سالہ تاریخ میرے فرزندوں کی قربانیوں سے معمور ہے جسے دنیا کا کوئی بھی مورخ نظر انداز نہیں کر سکتا۔ ہاں، میں وہی دارالعلوم دیوبند ہوں جس نے ہندوستان کی آزادی میں اپنے فرزند نچھاور کیے۔ محمود حسن دیوبندی، عطا اللہ شاہ بخاری، شبیر احمد عثمانی، حفظ الرحمان سہاروی اور عبید اللہ سندھی جیسے سینکڑوں میرے فرزند تھے جنہوں نے ہندوستان کی آزادی میں ایسا کردار ادا کیا جسے تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ اور میرے بانیوں کا مقصد صرف علم دین کی حفاظت نہیں بلکہ ایسے انقلابی علماء پیدا کرنا تھا جو ہندوستان کی تاریخ بدلنے کی اہلیت رکھتے ہوں، اور یہ کام بخوبی شروع کے ایام میں میرے فرزندوں نے کر دکھایا۔ چنانچہ ہندوستان میں جو بھی تعلیمی تحریکیں اٹھیں ان میں میرے ہی فرزندوں کا کلیدی کردار رہا ہے۔ ندوہ کس نے قائم کیا؟ سہارنپور کس کی دین ہے؟ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں شعبہ دینیات کس نے قائم کیا؟ تبلیغی جماعت جو دنیا کی سب سے بڑی دعوتی تنظیم ہے کو شروع کرنے والے کون تھے؟ یہی نہیں، جامعہ ملیہ اسلامیہ جو آج دنیا میں مشہور ہے اس کے بانی حضرات کون تھے؟ ان سب کے پیچھے بالواسطہ یا بلا واسطہ جن شخصیات کا ہاتھ تھا وہ سب کے سب میرے ہی چشمہ علم سے فیض یاب تھے۔ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ ہندوستان میں دینی تعلیم کی شمع جس نے سب سے پہلے جلائی وہ میں ہی تو ہوں۔ ہندوستان ہو یا پاکستان، برطانیہ ہو یا کینیڈا، جنوبی افریقہ ہو یا بنگلہ دیش، جہاں بھی علم دین کے جلتے ہوئے قمقمے آپ کو نظر آتے ہیں ان سب کے قیام کے پیچھے میرے ہی فرزندوں کا ہاتھ نظر آئے گا۔ مظاہر العلوم، ندوہ، مدرسہ امینیہ، جامعہ قاسمیہ، مدرسہ شاہی، جامعہ اسلامیہ ڈابھیل، دارالعلوم کراچی، جامعہ بنوری ٹاؤن کے علاوہ سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں مدارس دنیا کے گوشے گوشے میں جو علم دین کی روشنی پھیلا رہے ہیں ان سب کا رشتہ کہیں نہ کہیں سے مجھی سے جا کر ملتا ہے۔ مدارس کیا، تحریک کیا، بلکہ انقلابی تنظیمیں جو بھی آپ کو ہند و پاک میں نظر آ رہی ہیں ان سب کا تخم میرے ہی فرزندوں نے ڈالا تھا۔ جمعیت علماء ہند، جمعیت علماء پاکستان، تحریک اسلامی طالبان، لشکر جنگوی، سپاہ صحابہ، حفاظت اسلام بنگلہ دیش، تبلیغی جماعت، آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ اور اسلامک فقہ اکیڈمی کو میرے ہی لاڈلوں نے قائم کیا۔ حدیث، فقہ، تفسیر، بلاغت، ادب اور علوم دینیہ کے دیگر شعبے میں ہزاروں تصانیف اگر میری نیک نامی کا سبب بنی تو دوسری طرف اشرف علی تھانوی، محمد شفیع عثمانی، انور شاہ کشمیری اور دیگر سینکڑوں علماء نے بر صغیر ہند و پاک میں جو علمی، روحانی اور دعوتی خدمات انجام دیں وہ میرا ہی شاہکار تو ہیں۔ 70 ایکڑ میں پھیلے ہوئے میرے صحن میں 5000 طلبہ میرے چشمہ فیض سے سیراب ہو کر جب نکلتے ہیں تو فرشتے ان کے لیے اپنے پیر پھیلا دیتے ہیں، مگر میری کچھ یادیں بہت تلخ ہیں، ایسی تلخ کہ بارہا میری زبان پر یہ شعر آ جاتا ہے: یاد ماضی عذاب ہے یارو، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ 116 سال تک میرے صحن میں طالبان علوم نبوت ہنستے مسکراتے اور کھیلتے رہے، مگر 1982 میں کچھ مفاد پرست لوگوں نے میرا سینہ چاک کر دیا، میرے بانی کی آل اولاد کو انہی کے گھر سے نکال دیا، مولوی طیب قاسمی کو مجبور کر دیا کہ وہ مجھ سے جدا ہو جائیں اور ایک الگ ادارہ قائم کریں۔ چنانچہ میں 2 ٹکڑوں میں بٹ گئی، کسی نے بھی میری عزت و عظمت کا خیال نہیں کیا، یہ وہ زخم تھا جو آج تک ہرا ہے۔ ہاں، میں وہی دارالعلوم دیوبند ہوں جس کی تاریخ جتنی شاندار ہے اتنی ہی دردناک اس کی کہانی ہے۔ مولوی قاسم نانوتوی نے جب مجھے قائم کیا تو اس وقت پورے ہندوستان میں مدارس میں امتحانات کا رواج نہ تھا، ہاسٹل کا انتظام نہ تھا، نصاب کا قیام نہ تھا، مگر مولوی قاسم جتنے مخلص تھے اتنے ہی وہ دانشور، وسعت نظری کے حامل دراندیش عالم دین بھی تھے۔ انہوں نے نہ صرف یہ کہ مجھے جدید طرز پر قائم کیا بلکہ یہ اپنے 6 اصولوں میں ایک اصول یہ بھی لکھا کہ میرے نصاب میں وقت کے لحاظ سے تبدیلی کی جاتی رہے، مگر ان کے بعد کے لوگوں نے ان کی ایک نہ سنی۔ 150 سال تک مجھے جمود، تعطل اور قدامت پرستی کی زنجیروں میں جکڑے رکھا۔
ہزاروں فارغین نکلے مگر کسی نے کوئی نیا نصاب نافذ کرنا تو دور نصاب تک تیار نہیں کیا۔ سائنس اور جدید علوم پڑھانا تو دور انگریزی تعلیم تک کی تعلیم کو حرام سمجھا۔ ان کی ترجیح میں صرف بدعت کے نام پر فرقہ بندی، دعوت دین کے نام پر مناظرہ، حدیث کی خدمت کے نام پر شروحات کی تالیف، اور سب سے بڑھ کر مجھ کو حنفی مسلک کا ایک بت خانہ بنا دیا جہاں صرف حنفیت اور فرقہ واریت کے اصنام باطلہ پوجے جانے لگے۔ میری تعمیر اسلام کی تعلیم کے نام پر ہوئی تھی مگر میرے چاہنے والوں نے مسلکیت اور فرقہ بندی کا مجھے اڈا بنا دیا۔ میرا دم گھٹنے لگا مگر میرے احساسات کو کبھی محسوس کرنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ میں چیخ چیخ کر بولتی رہی کہ مجھے باد بہاری کے کچھ نئے جھونکے دے دو، میرا دم گھٹ رہا ہے، مگر یہ لوگ مجھے سینکڑوں سال پرانی کتابوں کے بوسیدہ اوراق سے ہوا دیتے رہے۔ ہاں، میں وہی دارالعلوم دیوبند ہوں جہاں تصوف، تبلیغی جماعت، شروحات کی تصنیف و تالیف، مناظرہ بازی اور بزرگوں کا تقدس اور اپنے علاوہ ہر ایک کو کافر گرداننے اور قرار دینے کے ملکہ حاصل کرنے کو کامیابی سمجھا جانے لگا۔ میری روح کانپ رہی تھی کہ اب میرے فرزندوں کو دنیا کس نگاہ سے دیکھنے لگی ہے۔ مولوی قاسم کے دور میں جو نسل نکلی وہ اب کیوں نہیں نکل رہی ہے؟ فرق صاف تھا۔ مولوی قاسم نے تو اپنے زمانے کے لحاظ سے سب سے اپ ٹو ڈیٹ مدرسہ کھولا تھا مگر ان کے بعد کے لوگوں نے زمانے کے لحاظ سے کوئی بھی تبدیلی نہیں کی۔ اس لیے آج کے میرے فرزند میری نیک نامی کا باعث نہیں بن پا رہے، مگر میں کسے سمجھاؤں اور کیسے سمجھاؤں جو میری عمارتوں پر قابض ہیں، ان پر تقدس کے نام پر جہالت، دینی علوم کے نام پر قدامت پرستی اور عصری علوم کے نام پر کچھ فہمی قابض ہے۔ ہم دونوں کسی نہ کسی کے قبضے میں مجبور و بےکس ہیں، فرق صرف یہ ہے کہ وہ بول سکتے ہیں اور میں بول نہیں سکتا۔ ہاں، میں وہی دیوبند ہوں جہاں دیو کے گیت کے بدلے لا الہ الا اللہ کے نغمے جب بلند ہوتے ہیں تو ہر طرف تسکین و روحانیت کی فضا چھا جاتی ہے، مگر میری روح کو تسکین نہیں ملتی۔ ہمیں کوئی بتائے کہ میرے گلشن میں محبت کے نغموں کے بدلے علوم دینیہ کے نام پر فقہی جھگڑے کیوں پڑھائے جاتے ہیں؟ یہاں انگریزی، فرینچ، جاپانی اور جرمنی زبانیں کیوں نہیں پڑھائی جاتی تاکہ یہاں کے فضلاء ان زبانوں میں علوم دینیہ کو منتقل کر کے وقت کی ضرورت کو پوری کر سکیں؟ یہاں رد مودودیت کے بجائے قرآنی علوم کا ریسرچ سینٹر کیوں نہیں کھولا گیا تاکہ مفتی محمد شفیع کی تفسیر کے بعد کوئی ایسی تفسیر لکھی جاتی جو زمانے کے لحاظ سے جدید تعلیم یافتہ طبقے کے علم کی پیاس بجھاتا؟ یہاں مناظرے کے بجائے جرنلزم کے شعبے کیوں نہیں کھولے جاتے تاکہ ہمارے فضلاء انگریزی، ہندی اور دیگر زبانوں میں اسلام اور حق کی مدافعت کے قابل ہوتے؟ یہاں سول سروسز کی تیاری کیوں نہیں کرائی جاتی تاکہ ہمارے فارغین حکومت کے اعلیٰ عہدوں پر فائز ہو کر اپنے ملک کی خدمت کرتے؟ یہاں فقہ اور فتویٰ فیکٹریوں کے بجائے لا اور قانون کی تعلیم کا شعبہ کیوں نہیں کھولا جاتا تاکہ بابری مسجد، 3 طلاق اور دہشت گردی میں پھنسے جوانوں کا کیس ہمارے علماء لڑنے کے قابل ہوتے؟ کیا دور امویہ، عباسیہ اور خود مغلیہ حکومت کے دور میں وکیل اور جج ہندو ہوا کرتے تھے؟ جب اس زمانے میں ہمارے مدارس کے فضلاء ایڈمنسٹریٹر، وکیل، جج اور اہلکار بن کر قوم و ملک کی خدمت کر سکتے تھے تو آج کیوں نہیں؟ کیا وہ اس کے اہل نہیں یا ہم نے دینی علوم کے نام پر ان کو نااہل بنا دیا ہے؟ آج میرے فرزند چھوٹے چھوٹے مکاتب اور شہروں اور گلیوں کی مساجد میں امامت کرنے کے سوا کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ آخر کیوں؟ اگر میرے قیام کا مقصد صرف مسجدوں کا امام پیدا کرنا ہوتا تو محمود حسن میرا پہلا طالب علم کسی مسجد کا امام ہوتا، نہ کہ ہندوستان کی جنگ آزادی کا ایک عظیم مجاہد۔ ہاں، میں وہی دارالعلوم دیوبند ہوں۔ اینٹ اور پتھر کا بنا میرا دل ان احساسات سے پگھلتا ہے مگر انسانوں کے دل نہیں پگھلتے جنہوں نے مجھے اپنی انانیت، خود غرضی اور بے علمی کی زنجیروں میں مجھے 100 سالوں سے قید کر رکھا ہے۔ مجھے محمود الحسن، سندھی، سوہاروی اور عثمانی جیسے دلیر، بے لوث اور بہادر فرزند چاہیے جو مجھے انا پرستوں اور خود پرستوں کے شکنجوں سے آزاد کرا سکے۔ ہے کوئی میرا ایسا فرزند؟